علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان نہ دیا ہوتا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں میں اور آپ آج کہاں ہوتے، آپ کی شادی کہاں ہوتی، اولاد کیسی ہوتی، زندگی کہاں گزر رہی ہوتی، کس کس کو پوج رہے ہوتے، دنیا بھی برباد ہو جاتی، آخرت بھی برباد ہو جاتی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، میں اور آپ اللہ کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کریم رب نے مجھ پر اور آپ پر بڑا کرم کیا کہ ایمان عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر محنت کریں۔ الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ قرآن پڑھا جائے، نمازیں پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، اللہ والوں کے بیانات سنے جائے، تعلیم کی جائے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ گناہ کیا جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، اس سے ایمان گھٹتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں ایمان کو بڑھانا ہے، ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو پکانا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ اگر کسی کو ایمان دے دے، یوں فرمایا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اور وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہوگا، ہاں الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، بغیر درخواست کے دیا ہے، اپنے کرم سے دیا ہے، ایمان بھی دیا اور پیارے نبی کا امتی بھی بنایا۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی کے کیا کہنے ہیں، پیارے نبی کی امت سب سے اخیر میں دنیا میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔
نبیوں میں سب سے اخیر میں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن یوں فرمایا کہ جنت میں پیارے نبی سب سے پہلے جائیں گے، پیارے نبی کی امت سب سے اخیر میں دنیا میں آئی، یوں فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں پیارے نبی کی امت جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آقا کی آمد کا مہینہ ربیع الاول، آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ ربیع الاول۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم اس بات کو طے کریں کہ پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیارے نبی کی محبت میں جئیں گے، پیارے نبی کی محبت میں مریں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان تو دے دیا، اب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، اسی لیے فرمایا ہو سکے تو روزانہ اپنے گھر میں کسی اللہ والے کا ایک بیان سن لیں، اپنے گھر میں کسی اللہ والے کا ایک بیان سن لیں، جیسے حضرت قاری عبد الحنان صدیقی دامت برکاتہم، حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب ہم بیان سنیں گے ان اللہ والوں کے تو ہمارے ایمان میں حرکت پیدا ہوگی، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا، بڑھتا ہوا ایمان اعمال پر کھڑا کرے گا، اعمال پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کا تعلق ملے گا، اور اللہ ملا تو سب کچھ مل گیا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا۔ یوں فرمایا جس کے پاس رب ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح ہم جب کمزوری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گلوکوز کی بوتل چڑھاؤ، ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ اندر سے طاقت بنے گی۔ ہاں، جب اللہ والوں کے بیان سنو گے تو پھر ایمان میں طاقت بنے گی، اور ایمان میں طاقت بنے گی تو وہ ایمان اذان سننے کے ساتھ آپ کو مصلی پہ کھڑا کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارا ایمان کم سے کم اتنا تو مضبوط ہونا ہی چاہیے کہ اذان ہو تو ہم سب کام کا چھوڑ دیں۔ جیسے ماشاءاللہ آپ کی امی کا فون آتا ہوگا، آپ کے شوہر کا فون آتا ہوگا، آپ کی سہیلی کا فون آتا ہوگا، کسی بڑی آپا کا فون آتا ہوگا، تو آپ سب کام کا چھوڑ کے پہلے ان سے بات کرتی ہوگی۔ اذان یہ میرے اللہ کی رینگ ہے، یہ میرے اللہ کا فون ہے۔ اب کیا کرے؟ سب کام کاج آگے پیچھے کر دے، سارے کام کاج چھوڑ دے۔ جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آئی، دوپٹہ وغیرہ صحیح کیا، ایک دم ادب کے ساتھ اگر کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں تو وہ فون پہ بات کرنا بھی بند کر دیا، اذان کا جواب دینا، وضو کرنا، مصلی پر آنا، کوالٹی والی لمبی لمبی نماز پڑھنا۔ ہاں، بہت سی عورتیں کہتی ہے مولانا صاحب ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ او میری بہن، تیری نماز میں سکون نہیں ہے۔ اگر تیری نماز سکون والی ہو جائے گی تو تیری زندگی بھی سکون والی ہو جائے گی۔ جس کی نماز سکون والی اس کی زندگی بھی سکون والی۔ فرمایا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، اور پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے۔ سردیوں کی لمبی رات ہے،
ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल नमाज की नीयत बांधी, कुरान पढ़ने में बहुत मजा आया, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबा कयाम, ओ हो 2 रकात के बाद सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान पर नजर पड़ी कि ये तो सहरी का वक्त हो गया, रोने बैठ गई। अल्लाह आपकी रातें कितनी छोटी है कि 2 रकात में ही खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर, सर्दी की लंबी रात है और उनको रातों के छोटे होने का शिकवा है। क्या बात है, उनका नमाज में दिल लगा, उनकी नमाजें लंबी, नफल नमाज में सारी रात गुजार दी, और हम लोग फर्ज नमाज सही तरीके पर नहीं पढ़ते। नमाज बनती है, जिंदगी बन जाती है, नमाज बिगड़ती है, जिंदगी बिगड़ जाती है। ईमान के बाद सबसे अहम दर्जा है नमाज का। नमाज अव्वल वक्त नमाज, क्वालिटी वाली नमाज, लंबी नमाज, खुशू और खुजू वाली नमाज, अल्लाह को पसंद आ जाए ऐसी नमाज। अल्लाह देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूं, दिल नमाज में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। आप नमाज में खाना तो नहीं बनाती ना, आप नमाज में किसी से बातचीत तो नहीं करती ना, आप नमाज में किसी का फोन तो नहीं उठाती ना, आप नमाज में अदब के साथ खड़ी रहती है, वुजू के साथ, पाकी के साथ खड़ी रहती है। अब माशाअल्लाह वुजू भी किया, मुसल्ले पर भी आए, नमाज में अदब से खड़े भी रहे। करना क्या है, ये 10-15 मिनट के लिए दिल लगा लेना है, दिल को हाजिर कर लेना है। अल्लाह देखे तो खुश हो कि मेरी बंदी का दिल भी हाजिर है, इसको पता है इसके पैदा करने वाला इसे देख रहा है, इसको पता है अल्लाह देख रहे हैं। जब कोई नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। याद रखना, नमाज बड़ी अहम चीज है। यूं फरमाया कि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। अल्लाहु अकबर। औलाद जब फरमा बरदार होती है ना, तो माँ बाप कहते हैं कि ये औलाद मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी को नमाज में कितनी मजा आती होगी, कितना अच्छा लगता होगा और कितना शौक होगा। यूं कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज तो इसलिए फरमाया कि नमाज का एहतमाम किया जाए। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, ज़कात फर्ज हुई जमीन पर, कुर्बानी जमीन पर, हज जमीन पर, सारी नेमतें मिली जमीन पर, लेकिन बारी आई नमाज की। अल्लाह ने बुलाया प्यारे नबी को मेराज पर, मेराज करवाई, मेराज का सफर करवाया और वहां बुला करके रिटर्न में नमाज का तोहफा दिया। आप जब नमाज लेकर के आए, सहाबा खुशियां मनाने लगे कि अल्लाह से लेने का जरिया मिल गया। सहाबा 2 रकात पढ़ते थे, अपने मसले हल करवा लेते थे। अल्लाह से दुआ करो, प्यारे अल्लाह मेरा ईमान सहाबा जैसा बना दे, मेरी नमाज़ें सहाबा जैसी बना दे। एक जज्बा हो, एक शौक हो, एक वलवला हो कि मेरा ईमान भी सहाबा जैसा बने और मेरी नमाज भी सहाबा जैसी बने। इसलिए मेरी दीनी माए बहनें नियत करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नमाज में सुस्ती नहीं करेंगे, नमाज में टाल मटोल नहीं करेंगे, नमाज में आगे पीछे नहीं करेंगे। दिल की हाजिरी के साथ लंबी क्वालिटी वाली, अल्लाह को पसंद आ जावे ऐसी, मरने के बाद आखिरत में काम आवे ऐसी, इंशाअल्लाह अब हम सहाबा के जैसी नमाज पढ़ेंगे। एक नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ, उसके भाई कब्र में उतरे, दफन किया। सुबह में याद आया कि एक मेरी कीमती चीज थी, वो तो कब्र में गिर गई, वो तो बड़ा कीमती सामान था। सुबह जल्दी उठे, कब्र को खोदना शुरू किया। जब कब्र को खोदा तो अपना कीमती सामान लेने की कोशिश कर रहे, थोड़ी कब्र और खोदी तो क्या देखा कि कब्र के अंदर से तो आग के शौले निकल रहे हैं, कब्र में तो आग भड़क रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दौड़ते दौड़ते घर आए, अपनी अम्मा से कहा, अम्मा अम्मा
کل بہن کو دفن کیا نا، پورا واقعہ سنایا، ماں میری بہن کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، میری بہن کی قبر جہنم کا گھڑا بن گئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیری بہن کو میں نماز کا بہت کہتی تھی، لیکن وہ نمازوں میں سستی کرتی تھی اور کبھی کبھار تو نماز چھوڑ دیتی تھی۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ مسلمان کی عورتیں بھی کھانا بناتی، غیروں کی عورتیں بھی کھانا بناتی، مسلمان کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کرتی، غیروں کی عورتیں بھی اپنے شوہر کی خدمت کرتی، مسلمان کی عورتیں اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتی، غیروں کی عورتیں بھی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتی، مسلمان کی عورتیں مہینے کا خرچہ ذرا سمجھداری سے چلاتی، غیروں کی عورتیں مہینے کا گھر کا خرچہ ذرا سمجھداری سے چلاتی، مسلمان کی عورتیں گھروں کی صفائی کرتی، غیروں کی عورتیں بھی اپنے گھروں کی صفائی کرتی۔ تو مسلمان کی عورتوں میں اور غیروں کی عورتوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان کی عورتیں نماز پڑھتی ہے اور غیروں کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگر کوئی فرق کر دینے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے، نماز ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، جس کی نماز کا معاملہ آسان اور مکمل اور صحیح، اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، نماز کا، نماز کا۔ اللہ موجود ہوں گے، نامہ اعمال کھلے گا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اللہ کا جلال اور روب اور دبدبہ ہوگا۔ اور اگر دیکھ لیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا، میں اس سے ناراض ہو گیا تھا، میرے نبی معصوم تھے، بے گناہ تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، نبی کی گھر کی عورتیں لمبی لمبی نماز پڑھتی تھی، سارے صحابہ مجھے راضی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک طرف مجھے ناراض کرتا، ایک طرف تو میرے اگینسٹ جاتا، کیا تجھے پتا نہیں تھا تجھے موت آنی ہے؟ کیا تیرے کان میں اذان کی آواز نہیں آتی تھی؟ کیا تیرے آس پاس ایسے مسلمان نہیں تھے جو کام کاج کو چھوڑ کر کے، پاکی صافی حاصل کر کے، میرے گھر میں حاضر ہو کر کے، حاضری پورا کر کے، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا کر کے 10-15 منٹ میرے لیے نکال کر کے، میرے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر کے، دنیا سے ہٹ کٹ کر کے وہ میرے پاس آتے تھے، رات کو اٹھ کے وہ نماز پڑھتے تھے؟ یہ بتا کون سی چیز تجھے روک رہی تھی؟ کس کی محبت تیرے دل میں تھی؟ دنیا بھر کے تو کام کاج کرتا تھا، وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے نماز سے روکا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نماز سے دور تھا؟ یاد رکھنا، نماز سے دور ہونا بڑی خطرے کی بات ہے، آخرت کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب انسان اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا رہا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ اذان دے کر دیکھو، مسجدیں بنوا دو، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں آؤں گا، میں آپ کے سامنے پیشانی نہیں جھکاؤں گا، وقت پر کھاؤں گا، پیوں گا، سوؤں گا، سانس لوں گا اور آپ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، آپ کے دیے ہوئے گھر میں رہوں گا، صاف کروں گا، لیکن نماز نہیں، نماز نہیں۔ ہو یوں فرمایا نماز میں چوری مت کرو، رکوع سجدے جلدی جلدی مت کرو، تو جو نماز چھوڑ دے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا، وہ کیسے اللہ کو اپنا منہ بتائے گا؟ کیا اس کو کوئی خوف نہیں ہے؟ کیا اس کو کفن پہننا معلوم نہیں ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے وہ نمازیں چھوڑتا رہے گا خدا اس کو معاف کر دے گا؟ ماشاءاللہ تیری نمازیں نہیں، جنت میں جا۔ ارے ایسا نہیں ہوتا ہے، ارے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، ایمان کو مضبوط کرو، ایمان مضبوط ہوگا نماز کی برکت سے۔ اپنی نماز میں جان پیدا کرو، بے جان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جس کے اندر سے جان نکل جائے ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ بے جان نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہے۔
اس لیے فرمایا اپنی نمازیں جاندار پڑھو، دھیان سے پڑھو، کوالٹی والی پڑھو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اتنا فورس اس لیے کر رہا ہوں، اس بات پہ اتنا فوکس اس لیے کر رہا ہوں، نماز بنتی زندگی بنتی، نماز بگڑتی زندگی بگڑتی، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، نماز کی وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے۔ اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے گھر کے کام کاج کی کیا حیثیت ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، ایمان کو مضبوط کرنا، وقت پر نمازیں پڑھنا، اللہ توفیق دے، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھنا۔ کیا پتا کون سی جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے رب کو پسند آ جائے، کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ ہاں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، فرشتے لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ موجود ہے، تم جو بھی کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کرامن کاتبین سب لکھ لیتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ان عورتوں پر جو نمازوں میں سستی کرتی ہے، نمازوں میں آگے پیچھے کر دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے، اللہ میٹھی نیند سلاتا ہے اور فجر کی نماز آگے پیچھے کر دیتی ہے۔ جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا فجر کی نماز سے کرو، فجر کی نماز پڑھو۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پانچوں نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز میں اس کا دل اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تو نے فجر کی نماز پڑھی، اب تو ظہر کیوں نہیں پڑھتی جب تو نیند میں سے اٹھ کر فجر پڑھ سکتی ہے۔ اللہ اپنے دن کی ابتدا اللہ کی محبت سے کر سکتی ہے۔ فجر میں اٹھنا، وضو کرنا اور سجدے کرنا اور اللہ کو خوش کر دینا اور یہ ثابت کر دینا کہ اللہ میں آپ کی بندی ہوں، نیند کی محبت میرے دل میں نہیں، آپ کی محبت میرے دل میں۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری تھی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ فجر کی نماز میں اٹھو گی، نیت کرو گی، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ آپ کے گھر والے بھی فجر کی نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، علم کو سیکھنا اور جتنا علم سیکھنا فرض ہے اتنا علم تو ضرور سیکھنا۔ اپنے گھر میں روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنا اور سیکھنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، پیارے نبی کی حدیثیں کیا ہے، اللہ والوں نے کیسی زندگی گزاری، اللہ والی عورتوں نے کیسی زندگی گزاری، اپنے اللہ کو کیسے راضی کیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، بہت بڑے محدث گزرے، ان کا بڑا نام تھا، حدیث شریف بہت اچھی پڑھاتے، بڑے اچھے انداز میں حدیث شریف کو بیان کرتے۔ یہ حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اب اندلس سے بغداد کا سفر کرنا، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر، راستے بھی اچھے نہیں، بڑا لمبا سفر کیا۔ بغداد آئے تو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نظر قید ہے اور ان کو حکومت نے گھر میں بند کر دیا ہے، اب ان کو کسی سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا دل بہت ٹوٹا،
کہ میں تو حدیث شریف کا علم حاصل کرنے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، امام صاحب تو نظر قید ہے۔ او ہو دل ٹوٹا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ کی مدد مانگی، فقیروں جیسا لباس پہنا، ادھر ادھر پٹی لگائی، ایک ہاتھ میں عصا لیا، ایک ہاتھ میں کشکول لیا، پیالہ لیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس آئے، آواز دی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ارے مجھے کچھ دو، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا، مجھے کچھ دو، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر کے باہر آئے، کچھ پیسے دینے لگے، یہ رونے جیسے ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب میں اندلس سے آیا ہوں، حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں، میں طالب علم ہوں۔ بیٹا آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت نے مجھے نظر قید کر دیا ہے، مجھے گھر میں بند کر دیا ہے، میں ابھی کسی کو پڑھا نہیں سکتا۔ حضرت ایسا نہ کرو، روزانہ فقیر بن کے ہاتھ پیر میں پٹی لگا کر کے، ایک ہاتھ میں عصا اور ایک ہاتھ میں کشکول لے کر کے میں آپ کے پاس آ جایا کروں گا، جتنی دیر میں فقیر کو کچھ دے دیتے ہیں اتنی دیر میں مجھے حدیث شریف سنا دیا کرنا، میں اس کو یاد کر لیا کروں گا۔ امام صاحب نے کہا یہ اچھی بات ہے، یہ تو طلب والا بندہ ہے، کرائے پر مکان لیا، 1 سال تک اس طرح حدیث شریف کا علم حاصل کیا، فقیروں کا لباس، فقیروں کی طرح ہاتھ میں عصا، دوسرے ہاتھ میں کشکول، اور 1 سال تک علم حاصل کیا حدیث شریف کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث بنایا اور اندلس کے بہت بڑے محدث بنے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ حضرات اتنا لمبا سفر کرتے اور اللہ کو اپنی ایسی طلب بتاتے اور حدیث شریف کا علم سیکھنے کے لیے ایسا جذبہ، ایسا شوق۔ ہمارے پاس کتابیں رکھی ہے، فضائل اعمال میں کتنی حدیث شریف ہے، اب روزانہ اگر ہم 10 منٹ پڑھیں پتہ نہیں کتنی حدیث شریف سننے کا موقع مل جائے گا۔ ہمیں تو اتنا لمبا سفر تو نہیں کرنا نا، ہمارے پاس تو موجود ہے، پھر بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ جب گھر میں تعلیم ہوگی تو گھر میں نورانی ماحول بنے گا، اور تعلیم کی برکت سے اللہ بے دینی کے سارے سوراخ بند کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ادب سے بیٹھیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، مستورات کے اوپر دوپٹہ آ جائے گا، اور سب گھر میں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ موبائل کی دنیا نے سب کو دور کر دیا ہے، سب کے الگ الگ موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں الگ الگ موبائل ہے، سب کی الگ الگ دنیا ہے، گھر کے 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا۔ ارے جب تعلیم ہوگی سب کے موبائل ایک طرف رہ جائیں گے، سب پوری فیملی والے مل بیٹھیں گے اور دھیان سے تعلیم کریں گے، فرشتے آئیں گے، رحمتیں لے کر کے آئیں گے، ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیں گے، ایک دل کی کیفیت بنے گی، اور جب اعمال کی فضیلت سنیں گے، اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ایمان کے واقعات سنیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، صحابہ کی قربانیاں سنیں گے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، صحابیات اللہ کے نبی کی کیسی دیوانی تھی وہ سنیں گے، سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا، چھوٹے بچوں نے کیسی قربانیاں دی تھی وہ سنیں گے، تو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا شوق پیدا ہوگا۔ نماز اول وقت پڑھنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس پر اللہ کیا دے گا وہ سنیں گے تو نماز اول وقت پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہوتی ہے، اور نمازوں میں سستی کرنا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اگر وہ سنیں گے تو نماز میں سستی کرنے سے بچیں گے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، زہد کے واقعات، صحابہ کے واقعات،
اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے عاشقوں کے واقعات سنیں گے تو اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، آخرت کو بنانے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے ضرورت کا اپنے علم حاصل کرو، جتنا فرض ہے اتنا علم ضرور حاصل کرو، اور اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، تاکہ یہ ہمارے بچے عربی جان سکے۔ جنت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، مرنے کے بعد ہماری زبان عربی، ہمارے نبی کی زبان عربی، اور ہم سب اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں انگریزی انگریزی انگریزی۔ انگریزی سکھانے سے منع نہیں کرتا، عربی سکھاؤ، یہ بچے عربی سیکھیں گے، عربی بولیں گے، عربی پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس کا ترجمہ جمعہ میں آپ کے بچے بیان کریں گے، کتنے لوگ توبہ کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کے بچے قرآن شریف کا درس دیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کے بچے دوسرے بچوں کو پڑھائیں گے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمارے بچے ہیرے بن سکتے ہیں اگر مائیں اپنے بچوں کو عربی سکھائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، یہ بچے کل کو آپ کے فرما بردار بنیں گے، آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، آپ کو ایصال ثواب کریں گے، آپ کو بخشیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کر کے ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، چھوڑ دینے کی جگہ۔ کتنی وہ عورتیں جو آپ کے ساتھ آتی تھی، بیٹھتی تھی، بیانات سنتی تھی، شادیوں میں آپ کو ملتی، واٹس ایپ پر آپ کا ان سے کانٹیکٹ، ان سے آپ کی فون پر بات چیت ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، آپ کے کان میں ان کی انا للہ کی خبر سنی، پھر آپ ان کے گھروں میں گئی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، رونے والے روئے، تڑپنے والے تڑپے۔ پھر 3-4 دن کے بعد ان کے بچے کاروبار پر جانے لگے، بزنس کرنے لگے۔ 1-2 مہینے کے بعد لوگ اپنی اماں کو بھول گئے، اب ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں، اور وہ قبر میں کس حال میں ہے اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ آج وہ عورتیں قبرستان میں ہے، وہ تنوں من مٹی کے نیچے ہے۔ آج تک کوئی میسج نہیں آیا، کوئی مس کال نہیں آیا کہ ان کی قبر جنت کا باغ بنی یا ان کی قبر جہنم کا گڑھا بنی۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ ان قریب میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ سانس رک جائے گی، اور ملک الموت آئیں گے، روح قبض کر لیں گے۔ مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازے میں سلایا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، ہمیں بٹھائیں گے، سوال جواب شروع ہوں گے۔ اگر اللہ کو ناراض کیا ہوگا، شوہر کی خدمت نہیں کی ہوگی، بچوں کی تربیت اگر نہیں کی ہوگی، اور آخرت کی تیاری اگر نہیں کی ہوگی، کیا منہ بتائیں گے میری دینی ماؤں بہنوں اللہ کو؟ اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت کو یاد رکھو، اللہ سے ملاقات کو یاد رکھو۔ جن عورتوں کے بچے حافظ قرآن ہوں گے وہ عورتیں بڑی خوش ہوگی، اللہ جنت دے گا، جنت کا جوڑا پہنائے گا، اونچے منبر پر بٹھائے گا، بڑی شان سے تاج پہنائے گا۔ ابھی میں گجرات کے مشورے میں تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ایک شخص سے میں نے ان سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا 8 بچے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا مولانا الحمدللہ میرے 8 بچے حافظ قرآن ہے، میرے 8 بچے تقریباً حافظ قرآن ہے، دین کا کام کر رہے، کوئی یہاں پڑھاتا ہے، کوئی وہاں پڑھاتا ہے۔ سلام ہو ایسے ماں باپ کو کہ ایک بچہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ 8 ارے کتنے تاج پہنیں گے، کیا مقام ہوگا،
اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا لے کر آئے، یوں کہہ دیا اللہ میرے آنکھوں بچوں کے سینوں میں قرآن آ جاوے، اس کے لیے ایک باپ محنت کر کے آیا، حافظ تو نہ بن سکا لیکن حافظوں کا باپ ضرور بنا۔ ہاں ایسی مائیں ہیں، ایسی عورتیں ہیں، ایسے ابو ہیں، ایسی ان کی سوچ ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کی کہ اس کے سینے میں قرآن ہوگا، روزانہ قرآن پڑھنا آسان، چلتے پھرتے قرآن پڑھنا آسان، خدا کی رحمتوں کی بارش اس پر ہوگی، رمضان میں تراویح پڑھائے گا، قرآن کو سینے میں لے کر کے دنیا سے جائے گا، آخرت بنے گی، آخرت بنے گی، اللہ خوش ہوں گے، جنت میں اس کا اکرام ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو پڑھتے 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 آخر آیت تک تو پڑھے گا، وہاں تیری منزل ہوگی، لوگوں کی جنت نیچے ہوگی اور اس کے درجے بلند 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 بلند، قرآن پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا، اتنی اوپر جنت ہوگی۔ دنیا کی سب سے عظیم کتاب، مقدس ترین کتاب اللہ کا قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، جو قرآن سے محبت کرتے اللہ ان سے محبت کرتے، جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے اللہ ان کے ماں باپ کو تاج پہناتے ہیں، جس کے ماں باپ کو تاج ملے گا ان کے بچوں کا خدا کے دربار میں کیا اکرام ہوگا۔ یہ سب جب فضائل سنیں گے نا، فضائل اعمال کی تعلیم میں بچوں کو حافظ بنانے کا، عالم بنانے کا، نیک بنانے کا، دین کا داعی بنانے کا ایک شوق اور ایک ولولہ اور ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے سورت میں ایک شخص ہے، ان کا انتقال ہوا، تقریباً 4 سال کے قریب کا عرصہ گزرا، 3.5 4 سال ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے بتایا ان کے 2 بیٹے ہیں، یہ 4 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیا گرمی کیا سردی کیا بارش، کیا خوشی اور کیا غمی، کیا عید اور کیا بقرعید، کیا چھٹی کا دن اور کیا کھلا ہوا دن، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ 4 سال میں بچے 15 منٹ کے لیے اپنے ابو کی قبر پر نہ گئے۔ ہاں جب بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے تو ہمارے جانے کے بعد بچے ہمیں یاد رکھیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر حافظ عالم کا لیبل لگے گا نا تو آپ کے بیٹے کفنی پائجامہ پہنیں گے، ٹوپی پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے، اور یہ اسلامی لباس آپ کے بچوں کو کئی گناہوں سے بچا لے گا۔ اس لیے آپ کو اللہ کا واسطہ ذرا ہوشیار بنے، عقل مند بنے، سمجھدار بنے۔ صرف دنیا کی تعلیم اور انگریزی اسکول، ٹیوشن، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، آپ کو جو مرضی بنانا ہو بناؤ، لیکن اسی کے پیچھے نہ پڑو۔ آنکھ بند ہوتے ہی ساری ڈگریاں ختم ہو جاتی ہے، صرف دین کی ڈگریاں یہ آنکھ بند ہونے کے بعد کام آتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول بناؤ، روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، شوہر بھی بیٹا ہو، بچے بھی بیٹھے ہو، فرشتے آ رہے ہو، رحمتیں لے کر کے آ رہے ہو، رحمتیں برس رہی ہو اور بے دینی کے سوراخ بند ہو رہے ہو، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام، یہ ساری بے چینی پریشانی ختم ہو جائے گی اگر ہمیں ذکر کی توفیق ہو جائے گی۔ ہو سکے تو روزانہ 1 پارہ پڑھنا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، موقع کی دعائیں پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو دعائیں سکھانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ذکر میں رہیں گے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے بچیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں،
آپ 3 کام کر لو. نماز دل کی حاضری سے پڑھ لو, ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کر لو, آپ کی جو بھی بات ہے آپ اللہ سے کہو. ایک عورت اپنی ہر بات شوہر سے کہتی ہے نا, کیوں؟ اس کا تعلق ہے شوہر کے ساتھ. ایک سہیلی اپنی ہر بات دوسری سہیلی سے کہتی ہے, کیوں؟ اس کا تعلق ہے اپنی سہیلی سے. ایک بیٹی اپنی ہر بات اپنی ماں کو کہتی ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ہے ماں سے. ایک عورت اپنی ہر بات اللہ سے کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ, پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ساری پریشانیاں اسی لیے کہ تعلق نہیں ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ. تعلق کیسے بنے گا؟ اذان کے ساتھ نماز, دل کی حاضری, نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا. مولانا دعا میں کیا مانگے؟ 6 نمبر مانگو. ایمان, نماز, علم و ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت, دعوت اللہ, لایانی چیزوں سے بچنا. کیا مانگے؟ پیارے اللہ ایمان بنا دے, ایمان بڑھا دے, ایمان پکا دے. اے اللہ ایمان میں جان پیدا کر دے, صحابہ جیسا ایمان بنا دے, یقین کے بگاڑ کو ختم فرما دے. وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما, پورے عالم والوں کو ایمان عطا فرما. یہ مانگو, نماز مانگو. اللہ میری نماز صحابہ جیسی بنا دے, آپ کے دھیان والی, خشوع اور خضوع والی, آپ کو پسند آ جاوے ایسی مجھے نماز کی توفیق عطا فرما. علم مانگو, اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, علم عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. میرے بچوں کو اور میری نسلوں میں علماء پیدا فرما. ذکر کی توفیق مانگو, اللہ مجھے ذکر کی توفیق دے دے, آپ کی یاد کی توفیق دے دے. میں بولتی بہت ہوں, باتیں بہت کرتی ہوں, اس کی جگہ خاموش ہو کر آپ کا ذکر کروں, آپ کو یاد کروں, آپ سے پیار کروں, آپ سے محبت کروں, آخرت بناؤں, آخرت کی تیاری کروں, قرآن پڑھوں, تسبیحات پڑھوں, معمولات پڑھوں, آپ قرآن شریف کی تلاوت کروں, مصنون دعاؤں کا اہتمام کروں. اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. پھر اکرام مانگو, اللہ میرے اخلاق بہتر کر دے, میرے اخلاق بہتر کر دے. اللہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ایک اچھی ماں بنا دے, ایک اچھی بیٹی بنا دے. اے اللہ جو میرے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑنے کی, جو میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میری طرف سے میری بچیوں کو, میرے بچوں کو, میرے شوہر کو, میری بہوؤں کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ میں سب کے ساتھ رحم کروں تاکہ موت کے وقت آپ میرے ساتھ رحم کر دے. اللہ ایسے فیصلے فرما. اخلاص مانگو, اللہ اخلاص دے دے, اللہ ہر عمل میں اخلاص دے دے. اگر جو عمل آپ کے لیے نہیں کیا ہوگا وہ تو منہ پر مار دیا جائے گا. یوں فرمایا جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو, تمہیں پرکھنے والا بڑا باریک بھی ہے, تمہیں اندر تک جانتا ہے, تمہاری نیت کو, تمہارے ارادوں کو اور تمہارے جذبوں کو جانتا ہے. اللہ اخلاص دے دے, عبادت میں اخلاص دے دے, ذکر میں اخلاص دے دے. اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. اللہ مجھے بھی 6 نمبر دعوت اللہ, اللہ مجھے بھی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. بہت سی جماعتیں آپ کے راستے میں چل رہی ہے, بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کی نظر میں پسندیدہ ہے. اللہ ان کی مدد فرما, ان کے گھر والوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی برکت سے عالم میں دین کو زندہ فرما. ہم جماعت میں نہیں جا رہے, ہمارے گھر میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے, کتنے لوگ جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا کون کرے گا, ان کے لیے روئے گا کون, ان کے بچوں کے لیے کون اللہ سے مانگے گا؟ اگر ہم نہیں مانگیں گے تو کون مانگے گا؟ ہم وقت تو نہیں لگا رہے, کم سے کم جو وقت لگا رہے ہیں ان کے لیے دعا کر کے ان کی محنت میں اپنا ثواب تو لے لے, اپنے ثواب کا حصہ تو لے لے. اللہ لایانی چیزوں سے مجھے بچا لے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے, وہ کہتے ہیں میں 6 نمبر کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نا تو مجھے آدھا گھنٹہ کم پڑتا ہے, مجھے آدھا گھنٹہ کم پڑتا ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, میں نے آپ کو ایمان کے بارے میں بتایا, نماز کے بارے میں بتایا, علم کے بارے میں بتایا, ذکر کے بارے میں بتایا. یاد رکھنا اچھے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی کو پریشان نہ کرو. اکثر عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہے, ساس بن کے ظالمہ بنتی, آخرت برباد کرتی ہے. بہت سی ساسیں اچھی بھی ہوتی ہے, اپنی بہو کے ساتھ اچھا بھی رکھتی ہے, حسن سلوک بھی کرتی ہے, لیکن عام طور پر دنیا والوں کی یہ شکایت ہے, عورتوں کی, بہوؤں کی یہ شکایت ہے کہ ہماری ساس ہم پر ظلم کرتی, ہمیں پریشان کرتی, ہمیں تانے دیتی, ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سناتی اور ہمارا دل توڑتی ہے.
وہ ساسیں اچھی طریقے پہ سن لے، اگر وہ اپنے بہو کا دل توڑے گی نا، اپنی آخرت برباد کر دے گی، اپنی آخرت برباد کر دے گی۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو توڑ کے کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور میری دیدی ماؤں بہنوں، یہ آپ بہو نہیں لائے ہیں، یہ آپ بیٹی لائے ہیں۔ آپ تو اس لیے لائے کہ آپ کا بیٹا خوش رہ سکے، اس لیے نہیں لائے کہ وہ گھر میں کام والی بن کر کے گھر کے کام کاج کر کے سب کے تانوں کو سن کر کے وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ نہ نہ نہ، وہ ایک آزاد عورت ہے، اس کے ماں باپ نے اپنے دل پر پتھر رکھا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے وہ رات ماں باپ کی مصلے پر روتے روتے گزر جاتی ہے، ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں تو تیرے امی کے یہاں سے کیا لائی، تیرے ابو نے تجھے کیا دیا، تو جہیز لائی کہ نہیں؟ ارے اس کے باپ نے اٹھا کر اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ ارے جہیز کی لعنت سے بچو، دہیز کی لعنت سے بچو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ جہیز نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ سامنے سے اس کے ابو دے رہے ہیں، وہ خود لے کر کے آ رہی ہے، وہ اور چیز ہے، ورنہ جہیز کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں بینک سے لون پر پیسہ لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، وہ سامنے والے مجبور کرتے ہیں، لڑکے والے کتنی مرتبہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کتنی چیزوں کا، اور کہیں اس کا الٹا ہوتا ہے، کہیں لڑکی والے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ کو جو کچھ دینا ہو بند مٹھی دے دو، کسی کو پتا نہ چلے۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے دعا کرو۔ آج تو عجیب بات میرے کان سن رہے ہیں، عورتیں کہتی ہیں بیٹی کام کر، دیکھ تیرے سسرال میں اگر تکلیف ہوگی تو کیا کرے گی؟ اے بیٹی دسترخوان اٹھا لے، اگر تیری ساس کڑک ہوگی تو تیرا کیا ہوگا سسرال میں؟ یہ کیا نیگیٹو بات ہے؟ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جیسے گمان ویسا فیصلہ۔ آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا میری بیٹی آپ دسترخوان اٹھا لیجئے، انشاءاللہ تمہیں بہت اچھا سسرال ملے گا، شوہر بڑا اچھا، ساس بڑی اچھی، نیک دیندار، تجھے وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیری ماں کی تیرے ساتھ دعا ہے۔ یہ تو بد دعا، وہاں یہ تکلیف ہوئی تو کیا کرے گی؟ شوہر ایسا ملا تو کیا کرے گی؟ ایسی نیگیٹو بات اور ایسی اللہ سے نا امیدی والی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اخلاق کو بہتر بنانا، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول کرنا۔ عورتوں گھر کے کام کاج یہ عورتوں کی زینت ہے، گھر کے کام کاج کرنا، اپنے گھر کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے گھر کے آنگن کو اور کپڑوں کو ایک دم صاف رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، اور اپنے گھر کی ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا، اپنا نظام الاوقات بنانا، ذکر کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اچھے اخلاق اگر کوئی بگاڑے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی رشتہ دار اگر ہمارے خلاف جاتا ہے اس کا کینہ، بغض، عداوت اور نفرت کو دل میں نہیں رکھنا۔ جس کے دل میں کسی کا کینہ ہوگا، کسی کا بغض ہوگا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت نہیں ڈالتے۔ دل ایک، اللہ ایک، دل کو اللہ پر فدا کرو، خدا اس کی بڑی اونچی قیمت لگائے گا۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ الفاظ سے زیادہ لہجوں کا اثر ہوتا ہے۔ ڈانٹنا بند کر دو، الٹا سیدھا بولنا بند کر دو، کسی کو ستانا بند کر دو، کسی کو تکلیف پہنچانا بند کر دو۔ بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت، شب زندہ دار عورت، لیکن بڑی عبادت کرتی تھی، بلی اس کے گھر میں آتی، دودھ پی جاتی، ایک مرتبہ اس نے پکڑ کر بند کر دیا، وہ بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ یوں فرمایا اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کے باوجود اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ نیک عورت ہے، عبادت گزار عورت ہے، اس نے اپنی بہو کو نہیں ستایا ہے، اس نے اپنے شوہر کو نہیں ستایا ہے، اس نے اپنی پڑوسن کو نہیں ستایا ہے، اس نے کسی انسان کو نہیں ستایا ہے، اس نے بلی کو ستایا ہے، ایک جانور کو ستایا ہے۔
جانور کو ستانا، ساری عبادت آگے پیچھے رہ گئی اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ دیکھو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اگر پہنچ رہی ہے تو چوکنا رہو، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کو یاد کرو اور جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، دکھلاوے کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے نہیں، ہاں اپنی منگنی بچیوں کی سادگی کے ساتھ کرو، ان کی شادی سادگی کے ساتھ کرو، لوگ کیا کہیں گے یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ دکھلاوا ہو گیا۔ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، گھر میں ایسا ماحول بناؤ، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، روز کسی اللہ والے کا، قاری عبدالحنان صدیقی، قاری حنیف صاحب ملتانی، روز ایک بیان سنو، روز ایک بیان سنو، آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی، آپ کے ایمان میں بڑھوتری آئے گی۔ کوشش کرو کہ آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں نا وہ مسجد وار جماعت میں بیٹھے، مسجد میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، اگر آپ کی تشکیل ہوگی، آپ کی دعا ہوگی، اگر آپ سمجھائیں گے اپنے بیٹوں کو بیٹا مسجد میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، جی اماں بیٹھتی ہے، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ 15 لوگ بیٹھتے ہیں، میرا بیٹا بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ اماں میں نہیں بیٹھتا، بیٹا وہ 15 لوگ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، امت کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی ملاقات کرتے ہیں، تو بھی بیٹھ جا بیٹا، تیرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، تیری آخرت بنے گی، اللہ تجھے دیکھ کر کے خوش ہوں گے۔ حق جماعت سے اپنے آپ کو جوڑ دے، مہینے کے 3 دن لگا دے، سال کا چلہ لگا دے، کبھی 4 مہینے چلا جا، امت کا حال بحال ہے، امت پریشان حال ہے، اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو 3 دن جانا، اور جہاں ہفتہ واری مستورات کی تعلیم ہوتی ہے پابندی سے ہفتہ واری تعلیم میں آپ کی شرکت ہو، آپ کی شرکت ہو، آپ کی شرکت ہو۔ یہاں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ واری اجتماع، وہاں پر مردوں کی اور آپ کے بچوں کی شرکت ہو۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، تھوڑا دل پہ لے لو، ہمیں دیندار بننا ہے، دین کا کام کرنا ہے، میں کروں میرے بچے کرے، میرا پورا گھر دیندار، اللہ کا فرما بردار، عاشق رسول، پیارے نبی کا دیوانہ، میرا بچہ، میری بچیاں، میری بیٹی، میری بہو اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے، پوتے نواسے، یہ سب حافظ، عالم، قاری، مفتی، پورے گھر میں اسلامی لباس پہننے والے، یہ پورا گھر اللہ اور اس کے نبی کا دیوانہ۔ ہاں ایک عورت اگر تھان لے گی، دل پر لے لے گی، اللہ سے مانگے گی، گھر میں تعلیم کرے گی اور ایک جذبہ بنائے گی کہ میرا پورا گھرانہ جنتی ہو، یہ سب کو جب قبر میں رکھا جائے، رکھتے ہی ان کی قبر جنت کا باغ بنے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، تھوڑا سا دل پر لے لو، اللہ آسان کر دے گا۔ لایانی چیزوں سے بچو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بہت سے لوگ ہیں اپنی آخرت بنا رہے ہیں، ایسی بناتے ہیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات آپ کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مدرسوں کے سالانہ جلسے چل رہے تھے، میں بھی ایک مدرسے کے جلسے میں گیا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک مستورات کا میسج آیا کہ مولانا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کال کیا، اس نے کہا کہ مولانا میں نے آپ کو کال اس لیے کیا کہ آپ کی امی جو قاری کلاس پڑھاتے ہیں، میں ان سے قاری کلاس پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ہوں، 12ویں کلاس پڑھتی ہوں اور 18 سال میری عمر ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کرنا اور اپنی امی سے درخواست بھی کرنا۔ میں نے کہا دیکھو امی تو ان کو پڑھاتے ہیں جو پڑھ کر آگے لوگوں کو پڑھا سکے، اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو تو آپ بتاؤ۔ اس لڑکی نے کہا مولانا میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گنہگار عورت ہوں، کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے سوچا کہ یار اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور ایک 12ویں کلاس پڑھنے والی لڑکی یوں کہتی ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، اور ساتھی بھی اس کا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں اپنے امی کو بات کروں گا، اپنے امی سے آپ کے لیے درخواست رکھوں گا، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہو تو بتا دو، آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لڑکی نے کہا مولانا سن لو،
میں نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے۔ اچھا، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت؟ جی ہاں، یہ دل اللہ کو دے دیا ہے، اللہ کے نبی کی محبت اس میں بھری ہوئی ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، میں نے اپنے دل کا سودا کبھی کسی سے نہیں کیا، میں پردے میں رہتی ہوں، سچا پکا پردہ کرتی ہوں، اندر میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، میں ذکر کرتی رہتی ہوں۔ میں نے سوال پوچھا، آپ نے اللہ کے نبی سے کیا محبت کی؟ وہ 12ویں کلاس پڑھنے والی لڑکی کہتی ہے، مولانا پچھلے پونے 2 سال سے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں، 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں، الحمدللہ ہر سنت پہ عمل کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی قیلولہ کرتے تھے، میں قیلولہ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی وضو کے ساتھ سوتے تھے، میں بھی باوضو سوتی ہوں۔ اللہ کے نبی پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے، میں بھی پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ مولانا میں نے کہا اللہ سے کیا محبت کی؟ 4 بجے کا الارم رکھتی، کبھی بھی 4 بجے نہیں اٹھی، 3 بجے کوئی مجھے اٹھا دیتا ہے، کہنے والا کہتا ہے اٹھ، یہ اللہ سے عشق کرنے کا وقت ہے۔ میں اٹھتی، وضو کرتی، جب ساری دنیا میٹھی نیند سوئی ہوتی، اللہ مجھے توفیق دیتے، میں مصلی پر آتی، 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھتی، اور اس کے بعد میں اشراق تک 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک 12ویں کلاس پڑھنے والی لڑکی، وہ 3 بجے سے اشراق تک اللہ کی یاد میں ڈوبی، اللہ اس سے خوش ہوئے، اللہ اس سے راضی ہوئے، اسے اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھنا پسند کیا۔ آج تو کتنے لوگ ہیں رات سوتے ہی 2 2:30 بجے ہے، اور خدا ان کو فجر کی نماز میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایسا اللہ نے ان کو محروم کر دیا، ایسا اللہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ اگر تیرے اندر میری طلب کی کمی ہے، مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ ہمارا محتاج نہیں، میں اور آپ اللہ کے محتاج ہے۔ جب تک آئیں گے قبول کرے گا، جب پیٹ پھرائیں گے اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، نیک بنو، دیندار بنو، آخرت بنا لو، راضی کر لو، اس کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ دنیا بنا کر کے، موبائل کا غلط استعمال کر کر کے، موبائل کو وقت دے کر کے، اللہ کے ذکر کو آگے پیچھے کر کر کے اپنی زندگی نہ گزارو۔ ہاں پھر اس نے کہا مولانا میں الحمدللہ پورے دن میں 8-9 گھنٹے کے قریب مصلی پر بیٹھتی ہوں، گھر کا کام کاج بھی کرتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے 90 اپ آتے ہیں۔ میں تو سن کر کے تعجب میں رہ گیا، ایک 12ویں کلاس پڑھنے والی لڑکی روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی، سنتوں پر چلتی، پیر جمعرات کے روزے رکھتی، صبح 3 بجے اٹھ جاتی اور اللہ کو راضی کرتی، گھر کا کام کاج بھی کرتی، اسکول میں 90 اپ لے آتی، 8-9 گھنٹے اب مصلی پر گزار دیتی۔ او ہو میری دینی ماؤں بہنوں، سوچنا کیا ہم نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندی اور بندے بنے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے 3 کام کر لو، نماز میں دل کی حاضری لے آؤ، نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کر لو، 1500 مرتبہ ذکر کر لو، 1500 مرتبہ، 700 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ نہیں، اللہ ہوں نہیں، اللہ۔ اگر کوئی مجھے کہے مولانا جی اس نے مجھے بلایا، میں نے جواب دیا، اللہ اللہ کر رہے، اللہ نہیں سن رہا ہے کیا؟ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری بندی مجھے یاد کر رہی۔ آج تک دنیا دنیا بولی، دنیا دل میں آئی، اللہ اللہ بولو، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ 7 تسبیح اللہ 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 اللہ، 7 تسبیح درود شریف کی، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنے سب درود شریف روزانہ پیارے نبی کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، پیارے نبی کی توجہ ہوگی، پیارے نبی کی دعا ہوگی، آخرت کی تیاری ہوگی۔ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفر اللہ کی۔ یہ تسبیح یہ کوئی وظیفہ نہیں، یہ معافی ہے، اللہ سے معافی، استغفر اللہ۔ پوری دنیا کی سب سے گنہگار عورت میں ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ میری 3 بات کو پکڑ لو، 3 بات کو پکڑ لو۔ نماز دل کی حاضری سے، 2 منٹ کی دعا نماز کے بعد، 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1 تسبیح استغفر اللہ کی۔ یہ 3 تسبیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں،
قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں، ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی 200 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ یہ کر کے عصر تو عصر، آج عصر کے بعد شروع کر دے، آئندہ کل عصر تک آپ یہ تینوں تسبیح، 7 اللہ اللہ، 7 درود شریف، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں، پھر دیکھنا کیسا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نکالو گی آپ کے اچھے دن آ جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ عورتیں دور دراز سے آئی ہے، چل کر کے آئی ہے، گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ لے کر کے آئی ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اولاد میں اور نسلوں میں خوشیاں نصیب فرما، بار بار حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرما، اللہ ان کے اوپر رحم فرما، اللہ ہمارا ایمان بنا دے، ہمارا ایمان پکا دے، ایمان میں جان پیدا فرما دے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما، عالم والوں کو ایمان عطا فرما، ہماری نماز صحابہ جیسی بنا دے، خشوع اور خضوع والی، آپ کے دھیان والی، آپ کو پسند آ جائے ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع، عمل کامل، اخلاص تام، للہیت، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما، ہمارے بچوں کو عالم بنا، اے اللہ بڑوں کی قدر کرنے کی، چھوٹوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کے ذکر کی اور آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما۔ ماؤں بہنوں نے نیت کی ہے نماز دھیان سے پڑھیں گے، نمازوں کے بعد دعا کریں گے، 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی کریں گے۔ اللہ عمل کرنا آسان فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، پیارے نبی اور صحابہ والے اخلاق عطا فرما، آپ کو پسند آ جائے ایسے اخلاق عطا فرما، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سب سے چھوٹے سب ہم سے بڑے، ہم گنہگار سارے نیک، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کی، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ اللہم ارزقنی اخلاص فی القول والعمل، ہمارے بولنے میں اخلاص، ہمارے عمل میں اخلاص، عمل کے شروع میں درمیان میں اخیر میں اخلاص، آپ ہمیں سمجھا دیجئے، آپ کے یہاں اخلاص والے عمل ہی قبول ہوتے ہیں، دکھلاوے والی چیز آپ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، میرے مالک اخلاص دے دے، آپ کے راستے میں ہمیں بھی وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، بہت سے لوگ آپ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں اور وہ آپ کی نظر میں پسندیدہ ہو تو ان کی مدد فرما، ان کی برکت سے ہدایت کو عام فرما، ان کے گھر والوں کی مدد فرما، ان کی محنت میں اور ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ مقدر فرما، ہمیں بھی دین کی محنت کرنے کی، جس طرح لوگ وقت نکال کر جاتے ہیں ہمیں بھی جانے کی، ہمیں بھی قربانیاں دینے کی اللہ توفیق عطا فرما، مسجدوں میں چٹائیوں پر سونے کی، صبح اٹھ کے تہجد میں رونے کی، 5 وقت کی نماز کے بعد ایمان یقین کا مذاکرہ کرنے کی، 4 گھنٹے فضائل اعمال کی تعلیم سننے کی، کھانے پینے کا مذاکرہ کرنے کی، آداب بیان کرنے کی، سونے کے آداب بیان کرنے کی، پھر تہجد میں اٹھ جانے کی، امت کا غم فکر قرآن طرف اور ہر وقت آپ ہی کا نام اور آپ ہی کی محبت اور آپ ہی کی باتیں، اے اللہ ایسے مبارک اوقات ہمیں بھی 3 دن چلا 4 مہینہ لگانے کی توفیق عطا فرما، یہ ماؤں بہنوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ وقت لگائے، اللہ لایانی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما، پیارے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ، اللہ وہ لڑکی 12ویں کلاس والی
10,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ती है, हम 1,000 दफा भी नहीं पढ़ सकते हैं। अल्लाह वो 3 बजे रात को उठ के 12 रकात तहज्जुद की पढ़ती है, हम 2 रकात तहज्जुद की नहीं पढ़ सकते हैं। अल्लाह वो पीर जुमेरात पे रोजे रखती है, हमें महीने में 1 दिन रोजा रखने की भी तौफीक नहीं होती। अल्लाह हमें भी नेक बना दे, अपनी मोहब्बत समझा दे, आखिरत बना दे, माओ बहनों के आने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा, हाजिरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सारी दीनी माओ बहनों से गुजारिश है कि मगरिब के बाद इसी मस्जिद में, नूरानी मस्जिद में, इसी मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद आज मर्दों में बयान है। आप सारी माओ बहनों से गुजारिश है कि थोड़ा सा नियत कर ले, इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हम अपने शोहर को, अपने भाइयों को फोन करेंगे और उनको कहेंगे मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, 900 किलोमीटर दूर से आया। आप इतनी कोशिश कर ले कि आपके घर वाले 1-2 किलोमीटर दूर से आ जाए। आते हैं लोग, बहुत लेट आते हैं, बयान के अखीर में आते हैं। आप थोड़ा सा समझाएं कि देखो ऐसी मजलिस है, बार बार तो होती नहीं है, आप जाएं, मुझे कुछ अहम बात करनी है। अगर आपको ये बयान मगरिब बात का आज का पहुंच जाए कहीं से तो आप भी सुन लेना, और मेरी बात याद रखो, आप घर की तरफ जाओ, लोगों से बातचीत करती करती नहीं, अल्लाह का जिक्र करती करती चली जाओ, और जरा अपने घर वालों को समझाओ, आपके बच्चों को भेजो, आपके शोहर को भेजो, आपके भाइयों को भेजो। आज के दिन अगर एक दिन आप जल्दी दुकान बंद कर देंगे और अगर मस्जिद चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी इंशाअल्लाह मर्दों का एक बड़ा हिस्सा मगरिब में आएगा और दीनी मजलिस में शरीक रहेगा। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।